چند صاحب اسمارٹ پولیٹیکل موو آپ نے کہا وزارتیں نہیں لیں گے. میرے خیال میں اس سچویشن میں اگر کوئی سیاستدان ہو تو اس کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا جو شہباز شریف اور نواز شریف نہیں کر سکے. آپ کا کمنٹ چاہوں گا. آج آپ میٹنگ کا بھی حصہ تھے بلکہ جو سیاسی مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے آپ اس کا بھی حصہ ہیں, اس کمیٹی میں بھی آپ شامل ہیں. لیکن جی ندیم بھائی بڑا مشکل فیصلہ تھا مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا بھی اتحاد جو ہے. کیوں؟ اس میں بہت ساری پچھلے 16 ماہ کا تجربہ اور پھر الیکشن کے دوران جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا, کیا ہوا؟ جو بھی انتظامیہ مشینری جس طرح انوالو کی گئی. نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ ساری نون لیگ کے ساتھ, مشینری ٹوٹل نون لیگ کے ساتھ. سیٹیں تو 80 ہیں بیچاروں کی. مجھے تو لگتا ہے کہ دشمنی سیٹیں کی گئی ان سے. انتظامیہ تو سہولت کاری دے سکتی ہے نا, ووٹ تو عوام نے دینے ہوتے ہیں نا. ووٹ نہیں ڈالے انہوں نے. نہیں ووٹ انہوں نے ڈالے ہیں لیکن ریئیکشن میں ووٹ زیادہ ڈال گئے ہیں. ریئیکشن میں زیادہ ڈالے. ووٹ انہوں نے ڈالے ہیں 20-20 ہزار ایم این اے, 5-5, 10-10 ہزار ایم پی ایز پہ سارے اربے استعمال کیے ہیں. ووٹر لسٹیں چینج کی ہیں, پولنگ اسٹیشن مرضی کے بنوائے ہیں, پریزائڈنگ ان کی مرضی کے, سول ایڈمنسٹریشن کے سول سروس کے جو ملازمین ہیں, یہ پولیس سروس. کنسنسس ڈیسیژن تھا آج پیپلز پارٹی کی, اس بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے, بڑے اس میں اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا. ابھی نہیں بہت زیادہ لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمارے پاس آپشن بڑے کم تھے. اس ملک کو ہم نے چلانا تھا. بہت بڑی قربانی ہے, بہت بڑی قربانی. اور ہمارا ورکر, ہمارا ووٹر, ہمارے اس وقت جو نون لیگ ایک قسم کی ناپسندیدہ جماعت ہے پبلک کی نظر. ناپسندیدہ جماعت ہے ووٹر سے جو ثابت ہو, جو الیکشن لڑ کے. انٹرسٹنگ چوائس آف ورڈز. میں ابھی بعد میں آپ سے پوچھوں گا. تو میں ان حالات میں ہم ان کے ساتھ بیٹھے, لیکن ملک کے لیے ہمیں یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا. اور یہ سر ایک کہا جاتا ہے دو آپشن ہیں میری سمپل. یہاں تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتے, بیٹر آپشن تھی. آپ دونوں آپس میں بات کریں. بیٹر آپشن تھی, لیکن وہ آپشن پی ٹی آئی نے ان کا جو ہے نا نہ غیر سیاسی رویہ, وہ غیر سیاسی رویہ, نہ ان کا امیچیورٹی, وہ اس جس طرح پہلے اسمبلیاں توڑی, اسمبلی سے استعفے دیے, اپنے ورکر کو مشکلات میں مبتلا کیا. اور دوسری آپشن کیا تھی؟ دوسری آپشن تھی کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے, وہ ملک پھر کرائسس میں چلا جاتا. کرائسس تو ابھی ہے, کرائسس سے ابھی نکل. ابھی ہم نے کوشش کی ہے نا کرائسس سے نکالنے کی. سر ابھی پیپل پارٹی نے پہلی موو کی ہے کرائسس سے نکالنے کے لیے. یہ کرائسس نہیں ختم ہوگا, اسے نہیں ہوگا سر. ایک کہا جاتا ہے, دیکھیں آپ اس لیے جو میں ظفر اللہ صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, پولیٹیکل فورسز جب بیٹھیں گی نا جی, تو اب دو ہی آپشن ہے, یا اپنی سیاست بچا لیں یا ملک بچا لیں. نہیں سیاست نہیں بچے گی نون لیگ کی اگر حکومت میں آتی ہے. میں سمجھتا ہوں ملک کو دینے کو بچانا تیار پڑے. اس وقت پولیٹیکل فورسز کو پی ٹی آئی سمیت, پیو پارٹی, نون لیگ, جماعت اسلامی, آزاد, ایم کیو ایم, سب کو اگر ملک بچانا ہے نا, اس ملک کو اگر ہم نے پارلیمان کو چلانا ہے, اگر ہم نے اگر آپ نے ملک بچانا ہے نا, لولی لنگڑی جمہوریت ہم نے چلانی ہے, لولی لنگڑی جمہوریت, اگر آپ نے ملک بچانا ہے تو آپ کو پی ٹی آئی کو آن بورڈ کرنا پڑے تو گا. کریں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کریں گے, ہم کرنے کے لیے میں تیار اس ہیں. بات سے آپ کی باقی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. آپ اتفاق کرتے ہیں میں میرے کہتا ہوں کریں گے. ایک بات صرف کروں, نہیں ملک بچانے کے لیے سمپل ایک فارمولہ ہے, جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے وہ اس کو واپس کر دو. سر اس کے لیے آپ لوگوں کو سیاسی سوچ اپنانا پڑے گا. سیاسی سوچ کیا, جس نے ڈاکہ ڈالا ہے, جو میری سیٹ لے کے, یعنی ہمارے 60 سیٹیں لے کے اڑ گیا, ہم اس کو کہیں جی مہربانی کریں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو اقتدار دلا دیں, یا ہمارے ساتھ شیئرنگ فارمولا کر دو. بھائی سمپل بات ہے, جس نے ڈکیتی کی ہے وہ ڈاکہ زنی ختم کرے, جس نے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. دیکھیں فارم 45 کی بات حافظ صاحب کہہ رہے تھے. فارم 45 کیا ہے؟ پریزائڈنگ آفیسر, اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ ایجنٹس تمام وہ سائن کرتے ہیں. وہ آپ کو, مجھے, ان کو, سب بندوں کو عہدے دیا جاتا ہے. ایک بندہ ریٹرننگ افسر وہ بیٹھ کے, میرے اب حلقے کے مثلا میں بات کروں, 387 پولنگ سٹیشنز تھے, 387 فارمز جس کو سب نے سائن کیا ہوا ہے, اوریجنل فارم, انگوٹھے لگائے وہ ہیں آپ کے پاس ہیں, وہ اٹھا کر کے پھینک دیا 1,05,000 والے کو, 50,000 والے کو کہا تو کینڈیڈیٹ, تو منتخب ہو گیا. مطلب ہے کہ کہیں ڈاکہ زنی میں کوئی 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 کی فرق ہو آپ مان لیں. سر چوری 2 کی بھی اور 50 کی بھی, چوری ہوتی ہے. چوری ہے لیکن چلو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ریزننگ ہو. آپ عدالت جائے نا, یہ بھی ٹریبیونل فیصلہ کرے گا نا. وہ تو جو کریں گے سو کریں گے, مگر جب آپ سامنے ڈاکہ بھی ڈالیں اور شرمندگی بھی نہ ہو اور کہیں جی ملک بچانے کے لیے ہم ڈاکہ ڈال رہے ہیں, وہ درست مان لیں, آپ اس کو لیجیٹیمیسی دے دیں, ہم کیسے دے دیں؟ سر اس پہ تو آپ جائیں عدالت میں, لیکن جو راستہ ہے نا ڈائلاگ کا, آپ کی آپس میں سیاسی مخاصمت کا رویہ نون لیگ کے ساتھ, لیکن آپ کو پیپلز پارٹی سے اور باقی جماعتوں کے ساتھ ایک بیٹھ کے سچویشن کے اوپر ڈسکشن کرنی چاہیے تھی, راستہ بنانا چاہیے تھا. ایم کیو ایم کی بات کرتا ہوں, کراچی آپ رہے ہیں,
ایک سیٹ بھی میرے خیال میں اسٹریٹ کے اندر سپورٹ سب سے زیادہ دیکھیں ندیم بھائی انہوں نے کہا ڈکیٹی کی بات. دیکھیں ڈکیٹی ہوئی ہے، مان لی، ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے، میرے ساتھ ذاتی آپ طور پہ سمجھتے بھی ہیں ان ہوئی کے ہے. ساتھ ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے، ہوئی ہے میں بالکل لائیو کہہ رہا ہوں ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے، پیو پارٹی کے ساتھ بھی ہوئی ہے. میں یہ پنجاب میں پیو پارٹی کے ساتھ بھی ہوئی ہے. ظالموں نے لوٹا کیا ہے اگر یہ خود 80 سیٹیں لے کر دیکھیں اگر بنائیں 15 سیٹیں بنتی ہیں. اب دیکھیں دیکھیں فارم 45 ان کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں. ایک ان کے پولنگ ایجنٹ نے اعتراض نہیں کیا. آپ وہ سوشل میڈیا پہ یا سب کے سامنے لے آئے، کہیں جی ہم اس کے مطابق ماننے کو تیار ہیں. تو اس میں دونوں کی ایکول ویلیو ہوتی ہے، اپوزیشن کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی. اس لیے کہتے تھے برٹن میں ہر میجسٹیز اپوزیشن. جب نو کانفیڈنس ہوئی ہے، اب ذرا ٹھنڈے دل پہ غور کریں، پی ٹی آئی والے بھی ہم بھی، نو کانفیڈنس ہوئی تو کیا آپشن تھا کہ یہ بیٹھ جائیں اپوزیشن میں. وہ کہتے ہیں نہیں، حق اور باطل ہے. حق اور باطل کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اپوزیشن میں نہ بیٹھے، ایک اسمبلی ٹوٹی، دوسری ٹوٹی، تیسری ٹوٹی، اکھاڑ پھچاڑ تباہی ہوئی. آج پھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے نا. ملا کیا؟ اس لیے مجھے اسد اللہ خان بڑے یاد آ رہے ہیں کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے تو ہے زود پشیماں کا پشیمان. اپوزیشن میں بیٹھیں گے، بیٹھنا پڑے گا. اگر اسمبلی آپ کی چلتی ہے تو نہ چلے گی، ابھی شک ہے، چلو آگے چلے. میں آج بھی کہوں گا، اگر نواز شریف کہتا ہے میں حکومت نہیں بناتا میں آج بھی پھر کیا کریں گے؟ 2013 میں جو الیکشن تھا، یہی الزامات تھے. مرضی کا، میں اس ڈرافٹ میں شامل تھا. ہم نے جہانگیر ترین سے مرضی کا ڈرافٹ اگری کرایا الیکشن لا کا. ان کی مرضی کی جج لگائے گئے اور کچھ نہیں. الیکٹورل جو کمیشن بنا تھا. آگے چلے. نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں، اگر آج نواز شریف یہ طے کرتا ہے کہ میں نے 80 نشستوں کے ساتھ حکومت نہیں لینی، یہ رسوائی کا سودا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوگا؟ تینوں پارٹیاں جب تک دو نہیں ملیں گی کچھ ہو نہیں سکتا. اگر نواز شریف یہ فیصلہ کرتا ہے کیا کرے گا پھر؟ یہ میں نے حکومت نہیں بنانی، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے پھر کیا ہوگا، کیا ہوگا بتائیں. دیکھیے حکومت بنتی کیسے ہے؟ لا یہ ہے کہ جس کے پاس میجارٹی ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی. یہی ہوگا نا جی. نہ یہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. اگر نواز شریف یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں بنانی، پھر کیا ہوگا اس اسمبلی؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بنائیں گے، ہم ان کو ووٹ دے دیں گے. وہ بنائے گی، ہم دیکھیں گے ووٹ دینا یا نہیں دینا. وہ تو میجورٹی میں نہیں ہے، ختم ہو گیا نا. ہم آپس میں الگ نہیں بنا سکتے نومیریکلی. تو پھر اس پارلیمنٹ کا کیا بنے گا؟ یہ تو حکومت لے نہیں رہے، وہ کہتے ہیں آپ سے بات نہیں کرنی. بیٹھیں گے آپس میں، یہ سیٹل کر لیں گے. اب جو فارمولہ انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آفیسر ہمارے پاس، رسپانسبلٹی پاور ہمارے پاس. نہیں، آپ حکومت کی جو مار پڑے گی نا سمجھ آ جائے گی. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، رسپانسبلٹی آپ لے لیں، ذمہ داری عوام کی، اور ہمیں اچھے عہدے دے دے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں یہ سیاستدان ملیں گے، مسئلے کا حل نکالے گا. سارے مجبور ہیں کہ اس کرائسس سے نکلے. سر یہ پارلیمان نہیں چلنے والی. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ چند صاحب سے پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. افضل چند صاحب، راستہ آگے ملے گا یا یہ سچ مچ کی ایک بند گلی ہے؟ پھنس گئے ہیں، پوری قوم پھنس گئی. دیکھیں جی، پبلک کو دیکھنا پڑے گا کہ کون صرف اقتدار چاہتا ہے اور کون اس سسٹم کو بھی آگے لے کے چلنا چاہتا ہے. پیپل پارٹی کی تو ہماری یہی جو ہماری میٹنگز ہوئی ہے سی کی، سب سے پہلے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. بے شک کوئی چیز ہمیں نہ ملے، کوئی اقتدار میں ہم حصہ نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک اس وقت جس کرائسس سے گزر رہا ہے، مہنگائی کے لحاظ سے، گورننس کے لحاظ سے، جمہوریت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم اس وقت ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں، جمہوریت فارغ ہو چکی ہے سر جتنی بھی ہے. میں کہتا ہوں 20% بچی ہے. ہم چاہتے ہیں یہ 20% ہی ہم سنبھال لیں، اس کو ہم اوپر 70% پہ لے جائیں. آپ اس کمیٹی کا حصہ ہے جس نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے ہیں. کیا آپ عمران خان سے ملنے جائیں گے؟ میں بالکل کوشش کروں گا. آپ کریں گے کوشش؟ میں بالکل کوشش کروں گا. میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. میری خواہش ہے میں عمران خان سے ملوں. کہہ رہے میں آپ کو شاباش میں عمران خان کو ملوں، میں جا کے کہوں کہ عمران خان صاحب اس ملک پہ رحم کریں، آئیں ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. ویری گڈ. یہ سوچ ہے، یہ سیاسی سوچ ہے. میں کہتا ہوں میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں یقین کریں، میں کہتا ہوں ساری جماعتوں کو مل کے، میں کہتا ہوں اس وقت بیٹھ کے ملک کو کرائسس. دیکھیں عوام کی حالت دیکھیں نا یار، چھوڑ دیں آپ الیکشن کو بھول جائیں، عوام کی آپ حالت تو دیکھیں کیا. یہ سیاسی سوچ ہے جو ادھر ابھی نظر نہیں آ رہی ہے. سیاسی سوچ ہے. غربت کی چکی میں پس رہے ہیں لوگ. بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، کے پی کے دیکھ لیں، پولرائزیشن کتنی، شدت کتنی آ گئی. ہم لڑ کے مر گئے الیکشنوں میں، الیکشن سے پہلے بھی. کیا اسی طرح ہم نے رہنا ہے؟ ادھتوں میں لوگ رول آف لا ختم ہو گیا ہے.
عدتوں میں پولیٹیکل پارٹیز کو سزائیں، اور کبھی پرچے، کبھی مشورے کے پرچے میں وزیر اعظم پھانسی لگتا تھا، اب عدتوں میں کیا یہ ہم اس طرح ملک چلا رہے ہیں؟ گندا کام ہو رہا ہے، کبھی ہائی صحیح کام نہیں ہو جیکنگ میں ہم وزیر اعظم پر جلا وطن ہو جاتا ہے. ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے یار، اگریڈ. نہیں تو آگے لے اور اس کا ملک واحد کو حل ہے یہ نہیں